کتنی بھی دیر ہو سکتا ہے؟ اچھا، آپ تو ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں اور سبھی کی طرف سے کہہ رہے ہوں گے آپ؟ اچھا ٹھیک جی، اچھا ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اس آیت شریفہ میں اللہ رب العزت نے جس نعمت کا ذکر فرمایا ہے اس نعمت سے متعلق میں کچھ عرض کروں گا، سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی توفیق بخشے اور ہم سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے دل میں ان باتوں کی اہمیت بیٹھ جائے، ہم ان باتوں کو دھیان اور توجہ سے سنیں، ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ واقعی یہ بیان، یہ باتیں ہماری ضرورت کی۔ اس لیے میں ایک واقعہ سناتا ہوں، اور میرے بھائیوں اس میں توہین کی تو کوئی بات ہے نہیں، کہ پھر بھی جس برادری کے لوگوں کا، جس برادری کا اس میں قصہ آوے، ذکر آوے، تو بھائی برا نہ ماننا، میں پہلے معافی مانگ رہا ہوں۔ دوستوں، ایک زمانہ وہ تھا جس میں باٹ، ترازو کا جو باٹ ہوتا ہے نا، باٹ، وہ سرکار کی طرف سے مہر لگے ہوئے اور سرکار کی طرف سے ڈھلے ہوئے، سرکار کی طرف سے ڈھلے ہوئے استعمال نہیں کیے جاتے تھے۔ امانت داری، دیانت داری کا زمانہ تھا، تو کوئی بھی پتھر وزن کر لیا تو یہ 1 سیر کا ہے، یہ 1 کلو کا ہے، جو بھی چلتا تھا اس زمانے میں، اور اسی سے تول کر دیا جاتا تھا، اسی سے تول کر لیا جاتا تھا۔ یہ طریقہ، میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے تو اپنے گھروں میں، اپنے بچپنوں میں یہ دیکھا بھی ہوگا۔ تو دوستو، اسی طرح کا ترازو اور باٹ، یعنی ایک پتھر لے کر ایک تیلی تیل بیچنے کے واسطے گاؤں پھرا کرتا تھا، تیل بیچتا تھا، اور ایک پتھر سے تیل کا وزن کیا کرتا تھا۔ ایک بستی میں وہ تیل بیچ رہا تھا، ایک پتھروں کی پہچان رکھنے والا، جوہری، پتھروں کی پہچان رکھنے والا جوہری وہاں سے گزرا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے پاس جو یہ پتھر ہے جس سے تیل وزن کر رہا ہے، یہ تو پارس کا پتھر ہے۔ اس پتھر کی ایک خاصیت تھی کہ اگر آپ اس کو گلٹ پر، اس طرح کی چیزوں پر رگڑ دیں گے
جیسے اس کے رگڑنے کا طریقہ ہے تو وہ چاندی بن جائے گا، اور اگر اس کو تانبے پیتل پر رگڑ دیں گے جیسے اس کا رگڑنے کا طریقہ ہے تو وہ سونا بن جائے گا۔ تو دیکھو، جس کے پاس ایسا پتھر ہو کہ وہ دن بھر میں جتنا چاہے سونا بنا لے اور دن بھر میں چاہے جتنی چاندی تیار کر لے، کیا اس کو یہ ضرورت پڑے گی کہ وہ اپنا پپا کنشتر کندھے پر رکھ کے گاؤں گاؤں بستی بستی مارا مارا پھرے؟ نہیں، اس کو ہرگز اس کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ لیکن چونکہ اس شخص کو اس پتھر کی قیمت اور اس پتھر کی اہمیت معلوم نہیں تھی، اس لیے در در پھرتا تھا اور بستی بستی بھٹکتا تھا، جب جا کر وہ اپنی روزی حاصل کرتا تھا۔ اگر اس کو اس پتھر کی تاثیر معلوم ہوتی تو اسے یہ ضرورت پیش ہوتی۔ میرے دوستو، بس میں اب بغیر تمہید کے ہی کہہ دوں کہ اسلام کی قدر و قیمت اور اسلام کی عظمت و محبت اگر ہمارے دل میں ہو تو پھر ہمیں کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں۔ کمی کیا ہے؟ اسلام کی عظمت، اسلام کی اہمیت ہمارے دلوں میں وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ دیکھو، میں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہے، ہاں یہ کہا کہ جو ہونی چاہیے وہ نہیں۔ دوسری مثالیں دینے لگوں گا میں تو وہ بات رہ جائے گی جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ اسی سے آپ میری بات سمجھ گئے ہو۔ تو میرے دوستو، اگر ہمارے دل میں اسلام کی وہ عظمت ہو، وہ محبت ہو، وہ عزت ہو، وہ قدر ہو جس کا اسلام مستحق ہے اور جتنی اس کی ہونی چاہیے، تو ہمارا حال پھر کچھ اور ہی ہوگا، ہمارا عمل پھر کچھ اور ہی ہوگا، ہماری سوچ پھر کچھ اور ہی ہوگی، ہمارے بات کرنے کا ڈھنگ پھر کچھ اور ہی ہوگا، ہمارے جینے کا ڈھنگ پھر کچھ اور ہی ہوگا۔ اس لیے میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ اسلام کی خوبیاں خوب پڑھا کرو، کثرت سے پڑھا کرو، بار بار پڑھا کرو اور بار بار سنا، تاکہ اس کی عظمت دل کے اندر بیٹھ جائے اور ہماری زندگی اس کے مطابق رہ جائے۔ جب ہماری زندگی اس کے مطابق ڈھلے گی پھر ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں کیا ملے گا؟ ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آئے گی؟ جی، میں آج اس کے متعلق کچھ عرض کروں۔ اور دوستو، میرے بہت سے بھائی لوگوں کی باتیں بیان کرتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بات کا اثر اس پر بھی ہے۔ یوں کہیں بس ہمارے سے تو حور و قصور کا وعدہ ہے، یعنی جنت میں حوروں کا وعدہ اور جنت کے محلوں کا وعدہ، اور ہمارے لیے ہے ہی کیا؟ یہ اقبال کہے گا کچھ، میں پڑھتا نہیں کچھ ہے جی۔ آج بھی لوگ ان باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور علم نہ ہونے کی وجہ سے، پہچان نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان کی باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں۔
آج کے اس بیان میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اسلام پر عمل کرنے سے، اسلام کے مطابق زندگی گزارنے سے، اپنے آپ کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے سے آخرت میں کیا ملے گا؟ ہم اللہ کے کتنے محبوب اور کتنے پیارے ہو سکتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ رہ جائے گی کہ دنیا میں کیا ملے گا ہمیں؟ دوسری بات یہ رہ جائے گی کہ دنیا میں کیا ملے گا ہمیں؟ تو دیکھو، آج تو سب بات، دونوں بات بیان نہیں ہو سکتی، ورنہ دونوں میں سے کوئی سی بھی نہیں ہوگی، دونوں ادھوری رہ جائے گی۔ میں پہلی بات بیان کروں گا، دوسری بات انشاءاللہ پھر بیان کروں گا۔ آپ میں سے جو حضرات اردو پڑھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ علماء تو جانتے ہی ہیں، آپ حضرات میں سے جو اردو پڑھے ہوئے ہیں، میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کو دنیا میں کیا ملے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پڑھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات پڑھیے۔ اگر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم کو کیا دے گا دنیا میں، آخرت کی نہیں، دنیا کی بات بتا رہا ہوں، دنیا میں کیا دے گا، تو آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے حالات پڑھیے گا۔ اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہمیں کیا دے گا، تو آپ اسلامی تاریخ پڑھیے گا۔ جی، بہت ساری کتابیں ہیں، آسان دو کتابوں کا نام بتاتا ہوں میں آپ کو، جو ہم بہت سارے لوگوں کو، میرے شیخ اول حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ نے سنائی تھی، بالترتیب شروع سے آخر تک ان کی مبارک زبان سے ہم نے تاریخ سنی تھی۔ ایک فتوحات عرب اور دوسری فتوحات الشام، اسی نام سے ملتی ہے، اور آج کے پسندیدہ ناموں میں اور آج کے الفاظ میں، آج کی اردو میں اور بہت ساری کتابیں بھی ملتی ہوں گی، لیکن یہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اس سے بھی آپ کو بہت کچھ معلوم ہو جائے گا اور یہ بھی سمجھ میں آئے گی آپ۔ تو اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت دنیا میں ہمیں کیا دے گا، تو تاریخ اسلام پڑھیے، اسلام کی تاریخ پڑھیے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس امت سے جو وعدے کیے ہیں دنیا میں، وہ کس طرح پورے ہوئے ہیں۔ آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے نزدیک یہ انسان، مسلمان، اسلام کا ماننے والا کتنا پیارا ہو جاتا ہے، کتنا محبوب ہو جاتا ہے، اور کیا مقام ہے اللہ کے ہاں بندہ مومن کا۔ جی، ایک حدیث پاک ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے روئے زمین کی طرف جھانک کر دیکھا۔ میرے دوستو، اس طرح کے الفاظ، اس طرح کے جملے یہ ہمیں سمجھانے کے واسطے بولے جاتے ہیں کہ ہم مفہوم و مطلب انہی جملوں سے سمجھتے ہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو اس قسم کی صفات سے پاک ہے، وہ تو ہر وقت ہر چیز کو دیکھتی ہے، اس کو جھانک کر دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری زمین کو دیکھا، روئے زمین، پوری زمین کو دیکھا۔ آگے جملہ جو ہے حدیث پاک کا، میں وہی بول دوں، فَمَقَتَ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عرب دنیا میں جو اس نے انبیاء کی سرزمین بنائی ہے، آس پاس میں
ملک شام، فلسطین وغیرہ، تو ملک انبیاء کی زمین بنائی ہے، جہاں اللہ کا گھر ہے، جہاں بیت اللہ ہے۔ تو عرب کے لوگوں میں ایک بھی انسان اللہ کو پسند نہیں آیا، اور عرب کے باہر کی جو دنیا ہے اس میں بھی کوئی ایک انسان اللہ کو پسند نہیں آیا۔ فَمَقَتَ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ، پوری عرب دنیا کو اللہ نے ناپسند کیا، پورے عجم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپسند کیا، اور ہوئے زمین پر بسنے والوں میں کوئی ایک انسان بھی اللہ کو پسند نہیں آیا۔ یہ تو حدیث ہے، ابھی ہم اسے سمجھیں گے اور زیادہ تفصیل نہیں، لیکن اگر آپ میری انہی باتوں پر بعد میں غور کریں گے تو بہت کچھ سمجھ جائیں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اس دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی انجیل موجود تھی۔ جب اس دنیا میں اپنے گمان کے مطابق، اپنے دعوے کے مطابق، اپنے گمان کے مطابق انجیل پر عمل کرنے والے موجود تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین پر عمل کرنے والے موجود تھے، اپنے گمان کے اعتبار سے آسمانی مذہب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا مذہب، آسمانی کتاب انجیل پر عمل کرنے والے موجود تھے، جیسے بھی تھے، ان میں سے بھی کوئی ایک آدمی اللہ کو پسند نہیں۔ اس وقت ہوئے زمین پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی تورات، اس پر عمل کرنے والے بھی موجود تھے اپنے گمان کے اعتبار سے، اور اپنے گمان کے اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے موجود تھے، اپنے گمان کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر عمل کرنے والے موجود تھے، لیکن ان میں سے بھی کوئی ایک انسان پسند نہیں آیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ پھر دوسرے جو بت پرست ہیں اور اپنے اپنے مذہب لیے ہوئے ہیں، آسمانی مذہب، ان کو نہیں پتا کہ آسمانی مذہب ہے یا نہیں، اللہ کا بھیجا ہوا مذہب ہے یا نہیں، کسی اور کو تو کیا پتا، تاریخ میں کوئی ذکر نہیں، ان کا تو کیا کیا۔ تو روئے زمین پر کوئی ایک انسان بھی اللہ رب العزت کو نہیں بھایا، نہیں پسند۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ جب پوری روئے زمین اللہ کے ناپسندیدہ لوگوں سے بھری ہوئی تھی، اس وقت اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی، اپنے لاڈلے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ نے ان کو قرآن پاک عطا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامل مکمل دین عطا فرمایا۔ الیوم اکملت لکم دینکم کا ترجمہ کر رہا ہوں، کامل مکمل دین عطا فرمایا۔ اور اسی آیت میں اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے آج اپنی نعمت، کامل نعمت تم کو عطا کر، تم کو دے دی۔ ان سب باتوں کا مطلب انشاءاللہ کبھی پھر ہوگا۔ یہ ارشاد پورا دین دے کر بھیجا، پورا لفظ استعمال کیا میں نے، پورا لفظ استعمال کیا میں نے، پورا دین دے کر بھیجا، کامل دین دے کر بھیجا، کہ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے سے جو تعلیمات اور ہدایات اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی شروع کی، اس انسان کا جو آخری عمل ہے، بالکل آخری کام کیا ہے کہ جب اس کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو ابھی تعلیم یہ ہے کہ اس کا رخ قبلے کی طرف کرو، اور صرف چہرہ ہی چہرہ نہیں بلکہ اس کا سینہ بھی قبلے کی طرف کرو، اور اس کا سینہ قبلے کی طرف کر کے، اس کا رخ قبلے کی طرف کر کے بس پھر ہم تختے رکھ دیتے ہیں، بس پھر مٹی ڈالتے ہیں،
سب سے آخری کام اس انسان کا یہ ہے. وہاں تک کی تعلیمات موجود ہیں. تو یہ دین دے کر بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ. مختلف الفاظ استعمال کروں گا میں، مطلب سب کا ایک ہے. دین پر چلنے سے اس زمانے کے لوگ اللہ کے کتنے پیارے، کتنے محبوب ہو گئے. قرآن پر چلنے سے، قرآنی احکام پر عمل کرنے سے، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے سے اس زمانے کے لوگ اللہ کے نزدیک کتنے پیارے، کتنے محبوب ہو گئے. اپنے رسول، آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے والے اللہ کے نزدیک کتنے پیارے اور کتنے محبوب ہو گئے. اور دوستو یہیں پر بات کہہ دوں کہ دین اسی زمانے کے واسطے نہیں ہے، قیامت تک کے لیے. اور جن لوگوں نے اس زمانے میں عمل کیا اور جیسا عمل کیا اس کے مطابق وہ اللہ کے پیارے محبوب ہوئے. اور جو اگلے زمانوں میں جیسے عمل کرتے رہیں گے اسی کے مطابق اللہ رب العزت کے محبوب اور پیارے ہوتے ہیں. وہ بھی ایک دوسری بات ہے، بیان کرنے میں اس میں بھی وقت لگے گا. بس میں آپ کو اتنا کہہ دوں، حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد کے زمانوں میں، مثلا ہمارے زمانے میں عمل کم کریں گے اور ثواب اور بھی زیادہ ملے گا. ثواب اور بھی زیادہ ملے گا. وہ بات اگرچہ اپنی جگہ پر ہے کہ کوئی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، لیکن بہرحال عمل کے اعتبار سے ثواب اس زمانے سے زیادہ ملے گا. یہ فرق سمجھانے والے اور کبھی سمجھانے والے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس دھوکے میں مبتلا نہ ہوں، اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں، شیطان کے اس وسوسے میں مبتلا نہ ہوں. قیامت تک کے لیے ہے اور قیامت تک سب ماننے والوں کے واسطے وہی دستور ہے جو اس زمانے میں ماننے والوں کے واسطے ہے، بلکہ بعد کے زمانوں کے واسطے اور رعایت ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے، اور زیادہ انعام ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے. میرے دوستوں، مثال ایسی دی جاتی ہے جو آسانی سے سمجھ میں آ جائے، جو سمجھانی نہ پڑے اور سمجھ میں آ جائے، ایسی مثال دی جاتی ہے. اس لیے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے درمیان میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے سے بات شروع کرتا ہوں، اور پھر جس کی بھی بات ذہن میں آئے گی اور جتنی دیر بھی بیان کر سکوں گا بتاؤں گا. میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرنے والوں میں سے ایک ہے جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر، قرآن کی مان کر، دین کی مان کر، شریعت کی مان کر ان کا اللہ کے یہاں کیا مرتبہ ہوا، کیا مقام ہوا. اللہ نے ان کو کیا مرتبہ اور کیا مقام دیا. ایک رات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہم سب کی ماں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی تھی، چاندنی رات میں دونوں لیٹے ہوئے تھے. حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آسمان کے ستاروں کی تعداد کوئی جانتا ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ان کی تعداد۔ اس علم کے زمانے میں، اس ترقی کے زمانے میں، ان آلات کے زمانے میں پتہ نہیں، روز بروز اضافہ ہوتا رہتا ہے ان کی تعداد میں، ان کی گنتی میں اضافہ نہیں ہوتا، معلومات بڑھتی رہتی ہے، اور آگے تک رسائی ہو گئی، اور آگے تک رسائی ہو گئی۔ وہ اللہ کے سوا ان کی گنتی کوئی نہیں جانتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوسرا سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے امتیوں میں سے کسی امتی کی زندگی بھر کی اتنی نیکیاں ہو سکتی ہیں جتنے آسمان کے ستارے؟ آسمان کے ستارے انگنت، جن کی کوئی گنتی نہیں۔ تو آپ کے امتیوں میں سے کسی امتی کی اتنی نیکیاں ہو سکتی ہیں جتنا آسمان کے ستارے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر کی بیٹی، جس رات تیرا باپ مجھے مکہ مکرمہ سے لے کر نکلا تھا، اے ابو بکر کی بیٹی، جس رات تیرا باپ مجھے مکہ مکرمہ سے لے کر نکلا تھا، تنہا اس رات کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کے نمبر پہ آتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو بکر میری زندگی بھر کی عبادت لے لیں، ابو بکر میری زندگی بھر کی عبادت لے لیں اور اس رات کی نیکیاں مجھے دے دیں۔ میں نے جو ہجرت کی اس کا ثواب لے لیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جہاد کیے ان کا ثواب لے لیں، میری ساری زندگی کی عبادت کا ثواب لے لیں، تنہا اس رات کیا کی نیکیاں، اس رات کا ثواب مجھے دے۔ یہ کون سی رات تھی؟ یہ وہ رات تھی جس رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ روانہ ہوئے، جس کو ہم کہتے ہیں ہجرت کی رات۔ ہجرت کی رات، میرے دوستو، پہلے میں نے آسان الفاظ میں بول دیا کہ جس رات مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے، لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا اردو پڑھو اور اسلامی تاریخ، اسلامی اخلاق، اسلامی تعلیم پڑھو، اور اسلام میں جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں ان الفاظ کو یاد کرو، ان کا مطلب سمجھو۔ ہجرت کی رات، یہ ہجرت کیا ہے؟ یہ ہجرت وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں اپنی نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی، تو جو کل کے دوست تھے وہ آج آپ کے دشمن ہو گئے، اور آپ ہی کے نہیں بلکہ آپ کے ماننے والوں کے، آپ پر ایمان لانے والوں کے دشمن ہو گئے۔ اور یہ واقعات آپ کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت سارے واقعات سن رکھے ہیں آپ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی اسی تکلیف کو دیکھ کر، ان کی اسی مصیبت کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ تو 2 مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کی مسلمانوں نے۔
آخر میں یہ بات صاف ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنی ہے، اس زمانے کے یثرب کی طرف ہجرت کرنی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ایک ایک دو دو چار چار صحابی چھپ چھپ کر مدینہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ میرے دوستو، یہی کام کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اب نہیں آپ اس کا مفہوم صحیح سمجھ سکو گے جب آپ بستر پر جا کر لیٹ جائیں، اس وقت سوچنا اگر کوئی شخص مجھے جوالہ پور سے نکال دے اور میری ساری زمین و جائیداد پر قابض ہو جائے، اور اگر کوئی شخص مجھ کو میرے گھر سے نکال دے، کوئی شخص مجھ کو میری دکان سے نکال دے، تو کیا حال ہوگا؟ آپ کا کیا حال ہوگا؟ آپ کی بیوی بچوں کا کیا حال؟ تو اپنا گھر بار جو بھی کچھ ان کے پاس تھا سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر مدینہ منورہ جا رہے تھے۔ ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی، میں بھی ہجرت کرنا چاہتا ہوں، میں بھی مدینہ جانا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ ٹھہر جائیے، مجھے بھی ہجرت کا حکم ہونے ہی والا ہے اور ہم تم دونوں ایک ساتھ ہجرت کریں گے۔ تو دوستو، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس سے چلتے ہیں اور دو اونٹنیاں خرید کر لاتے ہیں، دو اونٹنیاں خرید کر لاتے ہیں اور ان کو اپنے گھر پر رکھ کر چارہ دانا کھلاتے ہیں۔ اور بھی اونٹ تھے ان کے پاس، اور بھی اونٹنیاں تھیں ان کے پاس، وہ جنگل میں چرنے جایا کرتی تھی، ان کو گھر پر کھڑا کر کے کھلایا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا، بعد کی بات ہے، پہلے تو رات فاش ہوتا ہی نہیں، اگر رات فاش ہوتا تو ابو بکر کو ساتھ کیوں رکھتے؟ بعد میں کسی نے پوچھا، ابو بکر تم ان دو اونٹنیوں کو گھر پر کھڑا کر کے کیوں چارہ کھلاتے تھے، جنگل کیوں نہیں بھیجتے تھے؟ تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے بھی ہجرت کا حکم ہونے والا ہے اور تم میرے ساتھ چلنا، تو میں نے اسی وقت مدینے کے سفر کا سامان کیا، ایک اونٹنی اپنے لیے خریدی اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے خریدی اور دونوں کو اپنے گھر پر کھڑا کیا، اور اس لیے گھر پر کھڑا کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹنی کی ضرورت پڑے، جب آپ حکم فرماوے تو آپ کے حکم کی تعمیل میں اتنی بھی دیر نہ لگے کہ یہ اونٹنیاں جنگل سے منگانی پڑے۔ میں ان کو گھر پر کھڑا کر کے اس لیے کھلاتا ہوں، اور میں نے ان کو گھر پر کھڑا کر کے اس لیے کھلایا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہو تو آپ کے حکم کی تعمیل میں اتنی بھی دیر نہ لگے کہ اونٹنیاں جنگل سے منگانی پڑے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تو یہ تیاری کی، اور پھر وہ مشہور قصہ ہے جو آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ پورے مکہ نے اتفاق کر لیا۔ ویسے تو ماشاءاللہ میرے اس جملے سے بھی سمجھ گئے ہوں گے، ہاں، لیکن ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، لوٹا نمک ڈال لیا سب نے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ لوٹے میں نمک ڈالنے کا کیا مطلب ہوا کرتا تھا، اب تو کوئی گھیرتا نہیں۔
اور یہ طے پایا کہ آج رات محمد کو قتل کر دینا ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ اور انہوں نے تمام تیاری مکمل کر لی تھی۔ بس دوستو، اس سے زیادہ تو کوئی حد نہیں، اس سے زیادہ تو آگے کچھ نہیں، پوری تفصیل آپ کو سنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے جگہ اپنے بستر پر سلایا، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور ابو بکر کو ساتھ لیا اور دونوں چھپ کر مکہ مکرمہ سے نکل گئے۔ یہ ہے مراد ہجرت کی رات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دور چلے، تقریباً 3 میل، 4 کلومیٹر سے کچھ کم، 3 میل چلے اور آگے چل کر ایک پہاڑ کی غار میں، امید ہے کہ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، لیکن کبھی کبھی مجھے شک ہو جا کہ کبھی نہ سمجھے ہوں میری بات اور ہندی میں بولنا نہیں چاہتا، مجبوراً بولنی پڑے۔ پہاڑ کی کھو میں چھپنے کا ارادہ کیا، پہاڑ کے غار میں چھپنے کا ارادہ کرنا۔ آپ حضرات میں سے حج کے لیے تشریف لے گئے ہوں گے، عمرے کے واسطے تشریف لے گئے ہوں گے، ممکن ہے آپ زیارت کے واسطے غار سور میں بھی گئے ہوں، غار حرا میں بھی گئے۔ جب یہاں پر چھپنے کا، اندر گھسنے کا ارادہ کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ ذرا ٹھہر جائیں، پہلے میں جاتا ہوں۔ پہلے میں جاتا ہوں اندر، کیا ہے اندر کوئی پتہ نہیں، جو ہوگا میرے ساتھ ہو جائے۔ اندر تشریف لے گئے اور اس کو چتنے میں صاف کیا۔ وہ زمانہ اکثر و بیشتر ایسا ہی تھا جس میں 2 چادریں اوڑھا کرتا تھا آدمی، ایک نیچے باندھ لیتا تھا، ایک اوپر، جیسے کہ حرام کی 2 چادریں ہوتی ہیں۔ اپنی ایک چادر اتاری اور اس کو پھاڑ پھاڑ کر، اس کے ٹکڑے کر کر کے غار کے اندر جتنے سوراخ تھے ان کو بند کرنے لگے۔ نہ معلوم ان کے اندر بچھو ہے، نہ معلوم ان کے اندر سانپ ہے، نہ معلوم ان کے اندر کیا ہے۔ اور وہ میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا دے، تو سب سوراخ اپنی چادر سے بند کیے۔ چادر ختم ہو گئی، ایک سوراخ باقی رہ گیا، ایک سوراخ باقی رہ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلایا اور اس سوراخ پر اپنی ایڑی رکھی اور اپنی ٹانگیں پھیلائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اپنی ران پر رکھا اور عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان اور میری جان آپ پر قربان، آپ تھک گئے، آرام کر لیجیے۔ سنتے جائیے گا کہ اس رات کی نیکی اتنی کیوں ہے، کس وجہ سے ہے۔ کچھ دیر کے بعد اس سوراخ میں سے ایک سانپ نکلتا ہے اور بار بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایڑی میں کاٹتا ہے اور اتنی مرتبہ کاٹا کہ آپ کے پورے جسم میں زہر کا اثر ہو گیا۔ اس کی تکلیف سے آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو ٹپکے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر گرے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی، دیکھا، پوچھا، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات بتائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن، اپنا مبارک تھوک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پر لگایا، سانپ کے کاٹی ہوئی جگہ پر لگایا، اور آپ اس جسم سے زہر کا اثر ختم۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا حال تھا جی، اور کس وجہ سے تھا بتاؤں گا، ابھی بتاؤں گا۔ دوستو، اللہ ہم سب کی خوف سے، ڈر سے حفاظت فرماوے، دشمنوں سے ہماری حفاظت فرماوے، اور زندگی میں کبھی ایسا پالا نہ پڑے کہ دشمن جب در پر آ گیا ہو، دروازے پر آ گیا ہو، پھر کیا حال ہو۔ تو دوستو، ادھر مکہ مکرمہ میں یہ ہوا کہ مکہ والوں نے اعلان کر دیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیا جائے۔ 100 اونٹ کتنے کے بھائی؟ اس زمانے کی بات کر رہے، اس زمانے کا تو ہمیں پتہ نہیں، 5-7 لاکھ روپے کا تو ایک اونٹ ہوتا ہی ہوگا کم سے کم۔ تو 100 اونٹ کتنے کے بنے؟ 5-7 کروڑ روپے کے۔ یہ انعام رکھ دیا گیا۔ اب کس کو لالچ نہیں آیا؟ تو مکے کے جوان اور مکے کے ادھیڑ عمر نکل پڑے آپ کو تلاش کرنے کے واسطے۔ میرے دوستو، 2 جاتے، 4 آتے، 4 جاتے، 2 آتے، یہی سلسلہ لگا۔ اور بات یہ تھی کہ آنے والا سب سے پہلے آتا اور اس غار سور کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا۔ آنے والے آتے اور دروازے پر کھڑے ہو جاتے۔ دروازے پر کیوں کھڑے ہوتے تھے وہ؟ آپ کو معلوم نہیں ہوگا، سمجھا دوں گا انشاءاللہ۔ پیڑ کا علم رکھنے والا کہ یہاں سے چل کر آدمی کہاں کہاں کو گیا، کہاں تک گیا۔ جیسا جب کتے چھوڑے جاتے ہیں وہ لگاتے ہیں پتہ۔ اس زمانے میں آدمی یہ کام کرتا تھا کہ پیڑ دیکھ کر، نشان قدم دیکھ کر وہ بتا دیتا تھا کہ جانے والا ادھر گیا ہے اور یہاں تک گیا ہے۔ تو نشان قدم کا علم رکھنے والا وہ ان کو لے جاتا اور غار سور کے دروازے پر کھڑا کر دیتا کہ یہاں تک تو آئے ہیں، آگے نہیں۔ یہ بھی دوسری بات ہے کہ وہاں تک وہ آتے لیکن اندر کسی نے کبھی جھانک کر نہیں دیکھا۔ یہ دوسری بات ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کی طرف جھانکتے اور وہاں پر کھڑے ہوئے لوگوں کے پیر ان کو نظر آتے اور وہاں پر کھڑے ہو کر جو آپس میں بات کرتے، خسر پسر کرتے، وہ ابو بکر سنتے تو آپ کا دل بھرا۔ آدمی ہے، برداشت بھی کب تک کرے؟ تو ایک مرتبہ عرض کیا، اے اللہ کے رسول، وہ تو بالکل یہی نزدیک آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، کوئی غم نہ کیجیے، اللہ ہمارے ساتھ۔ اللہ رب العزت کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل، آپ کی یہ قربانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظمت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا، اپنی جان کی قربانی اتنی پسند آئی
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر قرآن پاک میں کیا جو قیامت تک پڑھا جائے گا. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. بس ترجمہ نہیں کرتا. یہ ایک اور چھوٹی سی بات سناتا ہوں, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا. 3 دن کے بعد غار ثور سے نکلے اور چل دیے. ادھر مکہ مکرمہ میں پیغام بھیج دیا کہ فلاں جگہ اونٹنی لے کر آ جاؤ. تو دوستو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے بالکل پیچھے ہو کر چلتے ہیں, اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل آگے ہو کر چلتے ہیں. بس یہی حال, کبھی آگے کبھی پیچھے, کبھی آگے کبھی پیچھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابوبکر کیا بات ہے؟ اور اس کے اللہ کے رسول, جب یہ خیال آتا ہے کہ ایسا نہ ہو پیچھے سے کوئی تیر آ جائے اور آپ کی مبارک کمر پر لگ جائے, تو وہ پیچھے پیچھے چلتا. نصیب دشمن اگر آئے گا اور لگے گا تو میرے لگے گا, مجھے لگے گا. کبھی خیال آتا ہے کہ آگے سے نہ آ جاوے تو میں آگے آ جاتا ہوں, لگے گا تو میرے لگے, میرے سینے میں لگے. میرے دوستو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا یقین, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا مرتبہ عطا فرمایا, کیا مرتبہ عطا فرمایا. نیکیوں کا تو حال آپ نے بھی سنا, اور یہ کتنی بڑی عزت اور کتنا بڑا انعام اور کتنا بڑا اکرام ہے, کتنا بڑا ایوان ہے کہ ان کا ذکر قرآن پاک میں ہے اور ہمیشہ پڑھا جائے گا, اور پڑھنے والوں کا ہر پر 10 نیکیاں 50 نیکیاں ملیں گی. میرے دوستو, اسی سے اندازہ کر چکے ہیں. اللہ کی مان کر, اللہ کے رسول کی مان کر, قرآن کی مان کر, دین کی مان کر, شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزار کر, سب کا مطلب ایک ہی ہے. انسان اللہ کے کتنے نزدیک ہو جاتا ہے اور کتنا محبوب اور کتنا پیارا ہو جاتا ہے. ایک قصہ ابوبکر کا اور سن لیجیے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں, اور جہنم میں 7 دروازے اس لیے رکھے گئے ہیں کہ الگ الگ مجرموں کو الگ الگ دروازے سے داخل کیا جائے گا. زنا کرنے والے بدکار لوگوں کو, بدکاری کرنے والے لوگوں کو الگ سے ایک دروازے سے داخل کیا جائے گا. ان کی لائن ہی الگ ہوگی, ان کا مجمع ہی الگ ہوگا, اور الگ دروازے سے ان کو داخل کیا جائے گا. سود کھانے والے مثلاً, بیاج کھانے والے مثلاً, وہ الگ ایک مجرموں کی الگ ایک جماعت ہوگی, ان کو الگ ایک دروازے سے داخل کیا جائے گا. اسی طرح میرے دوستو, اللہ نے جنت کے 8 دروازے رکھے, اور ان دروازوں میں بھی اعمال کے اعتبار سے داخل ہوگی. مثال کے طور پر فضائل رمضان میں آپ نے سنا ہے جنت کے ایک دروازے کا نام ہے باب الریان, ریان گیٹ. اور اللہ رب العزت اس دروازے سے شان کے ساتھ, اکرام کے ساتھ, کثرت سے روزہ رکھنے والوں کو جنت میں داخل کرے. اسی طریقے سے جنت کے 8 دروازے. اور میرے دوستو, جیسے جس کے اعمال ہوں گے
مثال کے طور پر جو شخص عمل کرتا ہوگا، 4 عمل کرتا ہے مثلا، تو 4 دروازوں سے اس کو آواز لگائی جائے گی اور اس کو اختیار دیا جائے گا کہ کوئی اس دروازے سے داخل ہو جاؤ. اور کوئی ایسے عمل کرتا ہوگا 8 دروازوں سے اس کو آواز لگائی جائے گی. جب یہ حدیث پاک بیان کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، آپ کی امت میں کوئی ایسا خوش نصیب انسان ہوگا جس کو 8 دروازوں سے آواز لگائی جائے اور جس کو کہا جائے کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو 8 دروازے سے آواز لگائی جائے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. میرے بزرگوں اور دوستوں، میرے اس جملے پر جو میں بار بار عرض کر رہا ہوں، بار بار آپ غور کیجئے. یا تو اس روئے زمین پر ایک انسان ایسا نہیں تھا جو اللہ کو پسند ہو، اور آج اللہ کے بھیجے ہوئے دین پر عمل کر کے، قرآن پر عمل کر کے، شریعت و سنت پر عمل کر کے، اللہ کے نبی، اللہ کی مان کر، اللہ کے نبی کی مان کر، انسان کا وہ درجہ ہو گیا، انسان کا وہ مرتبہ ہو گیا جس کو یوں کہا جا رہا ہے کہ جنت میں داخل ہو جا، 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے تیرا جی چاہے اس دروازے سے داخل ہو جا. یہ کوئی چھوٹا انعام نہیں ہے، یہ کوئی معمولی انعام نہیں ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں یہی پوری کرتی ہوں، ختم کرتی ہوں. اور جو بات میں نے آپ کے سامنے کہی ہے، اس کو آپ بار بار سمجھتے رہنا، غور کرتے رہنا، بار بار غور کرتے رہنا اور سمجھتے رہنا. تنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام نہیں تھا، بلکہ درجہ بدرجہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا سب کا مقام ہے. صحیح، اس لیے کہ سب آپ کے پورے پورے فرما بردار تھے، پورے دین پر عمل کرنے والے تھے. اسی واسطے بہت سے صحابہ کو اس دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنا دی. ایک تو نہیں، 2 کو نہیں، نہ معلوم کتنے لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنا دی. جی اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی اطاعت اور فرما برداری دیکھ کر خوش تھے. آپ نے اعلان کرنا شروع کیا اور فرمایا، ابو بکر جنت میں، عمر جنت میں، عثمان جنت میں، علی جنت میں، طلحہ جنت میں، زبیر جنت میں، سعد جنت میں، سعید جنت میں، ابو عبیدہ جنت میں. اس روئے زمین پر بسنے والا کوئی ایک انسان اللہ کو پیارا نہیں تھا، اللہ کی نگاہ میں نہیں بھاتا تھا. آج دنیا ہی میں مغفرت و جنت کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے. میرے دوستو، یہ جنت کی خوشخبریاں کس بنا پر تھی بتانے کی ضرورت نہیں، بہت کچھ آپ کے سامنے ہے اور کچھ میں نے بھی بتا دیا. ایک بات میں اور سناتا ہوں، اس سے یہ بات جو میں بار بار آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں یہ خود صاف ہو جائے. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے ارادہ کیا کہ میں آج اپنا ایک پورا دن
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزاروں گا. ہاں کیا کہا میں نے؟ آج میں میرا پورا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزاروں گا. بس سمجھ لیا ہوں میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کو بار بار. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ مسجد نبوی کے پاس جاتے ہیں، مسجد نبوی کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ یہاں موجود نہیں ہیں، یہاں تشریف فرما نہیں ہے. معلوم کرنے سے معلوم ہوا کہ ادھر گئے ہیں. چل دیے ادھر. پتہ کرنے سے معلوم ہوا کہ ایک باغ ہے جو بیر عریس کے نام سے مشہور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں موجود ہے اور اس باغ میں جو کنواں ہے اس کنویں کی میڈ پر، اس کی من پر بیٹھے ہوئے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا اور میں نے اپنے اوپر لازم کیا کہ آج پہرے داری کی خدمت، چوکی داری کی خدمت، دروازے کی خدمت میں انجام دوں گا. اور اس باغ کے دروازے پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. ہو گئے کچھ ایسے حالات تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کرتے ہوئے اس باغ کی طرف پہنچے. عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ ٹھہر جائیے، اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، پہلے میں اجازت دے دوں اس کے بعد آپ کو اجازت ہوگی اندر جانے. عبداللہ بن مسعود آئے، اجازت طلب کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کو جنت کی خوشخبری سنا دو اور اندر آنے کی اجازت دے دو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اندر جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بیٹھے ہوئے. انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں پنڈلیاں کھولی ہوئی ہیں اور پیر کنویں میں لٹکا کر بیٹھے ہوئے ہیں. ابو بکر بھی آپ کے نزدیک جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنی پنڈلیاں کھول کر پیر لٹکا کر کنویں کی مٹ پر اسی طرح بیٹھ جاتے ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے. بات ابھی اور بھی ہوگی آگے. شیطانی وسوسہ، جاہلوں کا وسوسہ. جب سنت پر عمل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو ہمارا نفس، شیطان، انسان ہو یا جن کہتا ہے سنتی تو ہے، یعنی اگر عمل نہ بھی کرے تو کیا فرق پڑتا ہے. کنویں میں پیر لٹکا کر بیٹھنا کوئی فرض نہیں تھا، اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا تھا. پنڈلیاں کھول کر پیر لٹکانا کوئی فرض نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت اور آپ کی اتباع اور اقتداء کا جذبہ ان کو یہ اجازت نہیں دیتا تھا کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے اور وہ نہ کرے. اس لیے کنویں میں پیر لٹکا کر اور پنڈلیاں کھول کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف بیٹھ گئے. میرے دوستو، کچھ دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں. عبداللہ بن مسعود نے ان کو بھی یہی کہا کہ آپ ٹھہر جائیے، اجازت دے دو، اجازت ملے گی تو اندر آنا، نہیں تو نہیں. اندر جاتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان کو جنت کی خوشخبری سنا دو اور اندر آنے کی اجازت دے دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر پہنچے اور دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بیٹھے ہوئے تھے. جس طرح آپ بیٹھے ہوئے تھے آپ کی بائیں طرف اسی طرح بیٹھے جیسے کہ ابھی آپ نے سنا. ابھی کہہ دو
جنت کی جو خوشخبریاں مل رہی ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری پر مل رہی ہے. کون کتنا متبع ہے، کون کتنا فرما بردار ہے، کس کے دل میں کتنی عظمت ہے. کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ کہو اللہ کے لیے، یہ کہو دین کے لیے، سب ایک ہی بات ہے، اپنا مال جان قربان کرنے کو تیار ہے. کچھ دیر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود اجازت لیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان کو اندر آنے کی اجازت دے دو اور ان کو جنت کی خوشخبری سنا دو. کچھ تکلیف کے ساتھ جو ان کو زندگی میں برداشت کرنی پڑے. وہ قصہ بھی ہے، جنہوں نے تاریخ پڑھی ہوگی ان کو معلوم ہو گیا. غرض حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اندر جاتے ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہت باحیا تھے، بہت زیادہ شرمیلے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خاطر اپنی پنڈلیاں ڈھک لی. تو ابو بکر نے بھی ڈھک لی، عمر نے بھی ڈھک لی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے اسی طرح بیٹھ گئے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. میں یہی سنا رہا ہوں اور کچھ نہیں سنا رہا ہوں. دین پر چل کر، دین کی مان کر اللہ کے کتنے پیارے ہو گئے. دیکھو ابھی 2-3 بات اور سنا رہا ہوں کہ برقع پڑھ لوں گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار آدمی تھے. غزوہ تبوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ، آخری جنگ، آخری جہاد، جیش العسرت جنگ سر پر تھی. لمبا چوڑا سفر تھا، لمبا سفر تھا اور سامان کچھ تھا نہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کا سامان اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے اور یوں فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کو کچھ نقصان نہیں دے گا. آج اللہ اللہ کے رسول عثمان سے اتنا خوش ہو گیا اب کبھی ناراض نہیں ہوگا، اب کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں دے گا. لم يضر شيء بعد. اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی اپنے محبوب، اپنے یار پیاروں کی غلطیوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے، نظر انداز کرتے ہیں. جی انہی کا نہیں ہے، صحابہ کا بہت تمام صحابہ سنا ہوں، تمام صحابہ کی. ایک بات یاد اور آگے وہ بھی سنا دوں اور ان کو یاد رکھنا بہت اچھی طرح. یاد رکھنے کی تو باتیں سبھی ہیں. اللہ کی مان کر، اللہ کے رسول کی مان کر اور قرآن پاک کو سمجھ کر اور ان پر عمل کر کے اس کو مان کے. یہ لوگ کیسے بن گئے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بعد اگر کسی کو نبی بنایا جاتا تو عمر کو بنایا جاتا. اور یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں عمر ہوگا حق وہاں ہوگا، جہاں عمر ہوگا حق وہاں ہوگا. حق کی پہچان، سچ کی پہچان اللہ کی مان کر، یہ مرتبہ اور یہ مرتبہ.
سنو میرے دوستوں، مجھے بھی اچھی لگ رہی، آپ کو بھی اچھی لگ رہی۔ اللہ رب العزت تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی قرآن پاک میں تعریف فرماتے ہیں۔ کہیں ان کی راتوں کی عبادت کی تعریف کرتے ہیں، کہیں ان کی بہادری کی تعریف کرتے ہیں، تو کہیں ان کی اللہ کے مہمان، اللہ کے رسول کے مہمانوں کی ضیافت اور مہمانی کی تعریف کرتے ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ وہ اپنے وعدے کے اتنے پکے ہیں کہ ان میں تو بعض تو اپنی مراد کو پہنچ چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، اور بعض اپنی بات پر اتنے پکے ہیں کہ منتظر ہیں۔ جی محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ آگے پوری سورت کے ختم تک انہی کا تذکرہ چلا۔ جی یوں فرماتے ہیں کہ جو لوگ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، ان کی یہ حالت ہے کہ وہ کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ ان کے اخلاق کی تعریف ہو رہی ہے، اخلاق کی تعریف۔ اس روئے زمین پر کوئی ایک بھی انسان ایسا نہیں تھا جو اللہ کو بھایا ہو، اللہ کو پسند ہو۔ آج لاکھوں کی تعداد میں اتنے لوگ موجود ہیں، اللہ جن کی اداؤں کی تعریف کرتا ہے۔ الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ کبھی رات میں ان کی عبادت کی تعریف کرتا ہے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ آپ ان کو کبھی کھڑا ہوا دیکھیں گے اور کبھی رکوع میں دیکھیں گے اور کبھی سجدے میں دیکھیں گے۔ اللہ ان کی راتوں کی عبادت کی تعریف کرتا ہے، اللہ ان کی سخاوت کی تعریف کرتا ہے۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ وہ چاہے خود تنگ دست ہو لیکن دوسروں کو اپنے سے آگے رکھتے ہیں، اپنے سے مقدم رکھتے ہیں، اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ ان کی عبادت کی تعریف، ان کے اخلاق کی تعریف، ان کے اعمال کی تعریف، ان کی بہادری کی تعریف۔ میرے دوستو سمجھتے جاؤ، سمجھتے چلے جاؤ، اور بیٹھو تھوڑی دیر اور بیٹھو، ابھی بیٹھو۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور آپ کے ساتھ کچھ صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد میں ابھی ایک جنتی آدمی داخل ہوگا، یہ خوشخبری بڑی خوشخبری تھی، یہ انعام بڑا انعام تھا، ہے ہی نہیں اس سے بڑا انعام۔ دنیا میں ہدایت، آخرت میں مغفرت، اس سے بڑا انعام انسان پر کوئی نہیں۔ میرے دوستوں صحابہ کرام کی آنکھیں دروازے پر گڑ گئی، دیکھو کون داخل ہوتا ہے۔ ایک صاحب اندر آئے اور راوی یہ حدیث بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ان کے بائیں ہاتھ میں جوتے ہیں اور ان کے چہرے پر وضو کے آثار ہیں، وضو تالا کیا ہوا ہے، پانی وغیرہ لگا ہوا ہے۔ ہم سمجھ گئے کہ یہی وہ انسان ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
جنت کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ میرے دوستوں، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا، اس مجلس میں بھی موجود تھا، آپ نے یہ ارشاد فرمایا اور یہی شخص مسجد میں اندر داخل، بار بار جنت کی خوشخبری سنائی جاتی۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ آج میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں یہ دریافت کروں گا، یہ میں جانوں گا کہ اس شخص کے اعمال کیا ہے جس کی بنا پر بار بار کو جنت کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ اعمال کے بغیر نہیں، ایمان کے بغیر نہیں، اللہ کے یہاں انسان کا مرتبہ ایمان اور تقوی سے ہی ہے، دولت سے نہیں، عہدے سے نہیں، حکومت سے نہیں۔ آج میں دیکھوں گا کہ اعمال کیا ہے، تو میں کسی بہانے سے ان کے ساتھ گیا، 3 دن تک رہا اور دن رات کے ان کے اعمال پر میں نے نگاہ رکھی، تو میں نے ان کے عمل میں کچھ ایسا زیادہ نہیں پایا، الگ سے کوئی خاص بات نہیں پائی، بس وہی اعمال تھے جو عام صحابہ کے ہیں۔ سنیے، بہت توجہ سے سن رہے ہیں ماشاءاللہ آپ۔ ہاں، جب ان کی رات کو آنکھ کھلتی تھی، کروٹ بدلتے تھے تو اللہ کا ذکر کرتے تھے، جب بھی آنکھ کھلے کلمہ پڑھا کرو، ذکر کیا کرو، اور آخر رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتے تھے۔ تو تیسرے دن جب میں چلنے لگا تو مجھ سے رہا نہیں گیا، اور میں نے کہا کہ دیکھو بھائی، مجھے کوئی عذر نہیں تھا، میں تو اس لیے حاضر ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں جنتی ہونے کی خبر دے رہے تھے، کئی بار دی، تو میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کے اعمال کیا ہے۔ تو انہوں نے، ان صحابی نے عرض کیا کہ جو تم نے دیکھا بس وہی ہے، اور 3 مرتبہ یہی فرمایا۔ پھر فرمایا ہاں ایک چیز اور ہے، آپ حضرات بڑی توجہ سے سن رہے ہیں، لیکن بات ایسی ہے میں پھر کہوں گا کہ 1 منٹ ضرور دیکھیں، مجھے دیکھیں۔ ایک چیز اور ہے جو تم نے نہیں دیکھی، وہ کیا؟ کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کی طرف سے برائی نہیں رکھتا، اور یہی وہ خوبی تھی، خاص عمل یہی تھا جس کی بنا پر ان کو جنت کی خوشخبری سنائی جا رہی تھی۔ میں اپنا دل ہر آدمی کی طرف سے اتنا صاف رکھتا ہوں کہ کسی کی طرف سے اپنے دل میں کوئی بدگمانی نہیں رکھتا، کسی کی طرف سے میں اپنے دل میں کوئی دشمنی نہیں رکھتا، کسی کی طرف سے میں اپنے دل میں کوئی حسد نہیں رکھتا، میں کسی کا برا نہیں چاہتا۔ غرض جتنے بھی دل کے کھوٹ ہو سکتے ہیں، جتنی بھی دل کی بیماریاں ہو سکتی ہیں، ان میں سے کوئی میرے دل میں نہیں ہے۔ میں اپنے مسلمان بھائی کی طرف سے اپنے دل میں کوئی برائی نہیں رکھتا۔ اس عمل کی بنا پر کوئی جنت کی خوشخبری سنائیں گے۔ ختم کر رہا ہوں میرے دوستو، بات ایک اور ہے، بس وہ سنا کے پھر دوسری بات ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مسلمان پر کتنا احترام لازم ہے، جی کتنا احترام لازم ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، بات کرنے میں تمہاری آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہیں ہونی چاہیے، ان کی آواز سے اونچی آواز نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو میں نے ترجمہ کیا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے نہ بولا کرو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول، صاف صاف یہ باتوں کا حکم دیا گیا، اس کو ذہن میں رکھنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صاحبزادی جن کا نام حضرت حفصہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ہماری ماں، ذرا کچھ تیز زبان کی تھی، تیز مزاج کی تھی، بس
ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ زیادہ ہی بول جایا کرتی تھی، جس سے آپ کو تکلیف ہوتی تھی اور بار بار ہوتی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دینے کا ارادہ کر لیا. بات میں سے تو بات بہت ہے جی، ارادہ کر لیا. اللہ رب العزت نے حضرت جبریل کو بھیجا اور فرمایا میرے نبی کو کہہ دو کہ حفصہ جنت میں تمہاری بیوی ہے، حفصہ جنت میں تمہاری بیوی رہے گی. اور بیوی جب ہی رہے گی جب زندگی بھر نکاح میں رہے، طلاق نہ دیں، یعنی آپ ان کو طلاق نہ دیجیے. سوچو تو صحیح، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا پورا احترام اور اکرام کے ساتھ کہتا ہوں اتنا بڑا جرم کر رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زیادہ بولتی ہے، تیز بولتی ہے. لیکن اللہ کا مقام یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے سفارش آ رہی ہے کہ میرے نبی آپ میری اس پیاری بندی کو طلاق نہ دیجیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور کیا فرمایا؟ کثرت سے روزہ رکھنے والی ہے، کثرت سے نماز پڑھنے والی ہے. میرے دوستو، ان تمام واقعات سے آپ کو بات بخوبی سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور ایک دو کی نہیں، تمام صحابہ کی. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. آگے بھی وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، اور وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی، اور وہ لوگ جو ان کی پیروی کریں گے، جن کی صحابہ کی، جو ان کے طریقے پر چلیں گے. والذین اتبعوہم بإحسان. اللہ اکبر اللہ اکبر. ان کے لیے کیا وعدہ؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی. اللہ ان سے راضی اور ان کو دنیا اور آخرت میں اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ وہ بھی راضی ہو جائے. بار بار میرے جملے میں یاد رکھنا. اچھا، میں گزارش کروں گا کہ 2 منٹ اور 2 منٹ تو نہیں، تھوڑی دیر اور بیٹھ جائے. بات تھوڑی ادھوری رہ جائے گی، شیطان آپ کو دھوکہ دے دے گا. کوئی یوں کہے گا اب یہ تو پرانے زمانوں کی بات ہے، یہ تو صحابہ کی بات ہے. میرے دوستو، نہیں، صحابہ کے ساتھ خاص نہیں. جو بھی ان کی پیروی کرے گا، جو بھی ان کی پیروی کرے گا، اللہ ان سے راضی ہوگا. وہ زمانہ تھا جس میں وحی نازل ہوتی تھی، وہ زمانہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اس لیے پتہ چل جاتا تھا. اب ہمیں پتہ نہیں چلتا. میں ایک دو واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں. تھانہ بھون میں ایک عورت کا انتقال ہو رہا تھا، نزا کی حالت میں تھی، ان پڑھ تھی، اور کہہ رہی تھی ہذان رجلان یقولان ادخلی الجنہ. اس کا مطلب معلوم نہیں تھا. کسی مولوی صاحب کو بلایا اور پوچھا گیا کہ کیا مطلب ہے اس کا. انہوں نے بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عورت کیوں کہہ رہی ہے کہ میرے سامنے 2 آدمی کھڑے ہوئے ہیں اور یہ دونوں مجھے کہہ رہے ہیں کہ چل جنت میں داخل ہو گئے. مرنے سے پہلے جنت کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے. ہذان رجلان یقولان ادخلی الجنہ. یہ بیداری کا معاملہ ہے، یہ خواب کا معاملہ نہیں، نیند کا معاملہ ہے. تو مولانا صاحب نے پوچھا کہ اس کا کوئی خاص عمل بتاؤ. تو ان کے گھر والوں نے بتایا
کہ اور تو کوئی ایسی خاص کوئی بات نہیں تھی. ایک خاص بات اس میں یہ تھی کہ جب اذان ہوتی تھی تو نہ خود بولتی تھی نہ کسی کو بولنے دیتی تھی, نہ خود بات کرتی تھی نہ کسی کو بات کرنے دیتی تھی. یعنی اذان کا جواب دیتی تھی اور اذان کے احترام میں خاموش رہتی تھی. جی اللہ اکبر اللہ. میرے دوستوں, وحی کا سلسلہ تو بند ہے. اب ہمیں وحی کے ذریعے کوئی اطلاع نہیں مل سکتی کسی شخص کے بارے میں. ہاں, خواب کی بشارتیں اب بھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما گئے ہیں وحی کا سلسلہ تو منقطع. اب اچھے خواب باقی رہ جانا. دیکھو, ایسا خواب آپ میں سے کوئی دیکھے تو کسی کے سامنے بیان مت کرنا. بزرگوں کے واقعات ہیں, کسی نہ کسی طرح آ جاتے ہیں باہر. ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں جہنم کے پاس کھڑا ہوا اور جہنمیوں کو جہنم میں ڈال کر اس کو اوپر سے بند کیا جا رہا ہے. جو شخص اس کو بند کر رہا ہے وہ کہتا ہے اس آدمی کو, یہ جو باہر کھڑا ہوا ہے یہ تو نہیں جائے گا اس میں, یہ جو باہر کھڑا ہوا ہے یہ تو نہیں جائے گا اس میں جہنم میں. تو وہ جو جہنم کا دروازہ بند کرنے لگ رہا تھا, جہنم کو بند کرنے لگ رہا تھا, اس نے اس کی طرف دیکھا اور کہا اچھا میں ابھی دیکھتا ہوں اس کا نام ہے نہیں جہنم میں جانے والوں میں. اللہ اللہ, میں دیکھتا ہوں کہ جہنم میں جانے والوں میں اس کا نام ہے کہ نہیں ہے. اس نے دیکھا, کوئی پرچہ نکالا, دیکھا, کہا نہیں جہنم میں جانے والوں میں اس کا نام نہیں. جس نے خواب دیکھا ہوگا اس کو تو یقین کرنا ہی چاہیے, کیونکہ یہ تو خواب بھی ایسا جس کی تعبیر کی ضرورت نہیں. آج بھی ہے میرے دوستوں, آج بھی ہے. آپ دیکھیں خواب تو کسی کے سامنے بیان نہ کرنا ہے. اس طرح کے خواب بزرگوں کے کسی طرح سے آ جاتے ہیں بغیر نام کے, بغیر پتے کے. ہر ایک کی بات پر اعتماد بھی نہیں کرنا, اس پر یقین ہو پورا وہ ایسی بات بتاوے تو ٹھیک ہے. ایک شخص نے خواب دیکھا کہ وہ امتحان کی کلاس میں ہے, یوں کہہ لو آپ, ادھر سمجھو یہ بات, امتحان کی کلاس میں ہے, امتحان روم میں ہے, اور اس نے ماسٹر کے پاس, نگراں کے پاس جو بھی وہاں موجود ہے 2 کاپیاں جمع کی. کاپی جمع کرتے تو 2 کاپیاں جمع کی. وہ جو کاپی جمع کرنے والا ہے وہ یوں کہتا ہے کہ ہمارے پاس اس کی 2 کاپیاں ہیں, ایک کا جواب تو بالکل ٹھیک ہے اور دوسرے کے جواب میں کچھ کمی ہے. دوسری جو کاپی ہے, دوسرے جو جواب ہے اس میں کچھ کمی ہے, لیکن ہم نمبرات کے واسطے اس کی وہ کاپی جمع کرتے ہیں جو بالکل ٹھیک ہے اور دوسری کاپی جمع نہیں کرتے. نمبر اس کاپی پر ملیں گے جو بالکل ٹھیک ہے. یہ میں آئی بات سمجھ میں. وہ جو 2 نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں نا, ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف, ایک نیکیوں کو لکھنے والا اور ایک برائی گناہ کو لکھنے والا. نیکیاں ہیں, ایک کاپی تو وہ ہے, ایک دوسری کاپی ہے جس میں گناہ لکھے ہوئے ہیں, اس میں بھی کچھ نہ کچھ ہے, لیکن ہم اس کی وہ کاپی جمع کریں گے جس میں کوئی غلطی نہیں ہے. ہم اس کی وہ کاپی جمع نہیں کرتے جس میں کوئی غلطیاں بھی ہیں. میرے دوستوں بزرگوں, پوری بات آپ اچھی طرح سمجھ گئے
اب میں آپ سے یاد کروں گا کہ ارادہ کریں، کوشش کریں، پیسہ خرچ کریں، وقت خرچ کریں، اور جس طرح بھی ہم کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم دین سیکھیں، ایمان سیکھیں، اعمال سیکھیں، کیا کرنا ہے کس طرح کرنا ہے، یہ معلوم کریں کہ کن کن گناہوں سے بچنا ہے، کن کن کاموں سے بچنا ہے، اور کوئی بھی پرواہ کیے بغیر نہ عزت ذلت کی پرواہ کرو، نہ نفع نقصان کی پرواہ کرو، اللہ سے مدد مانگ کر اللہ کے حکموں پر عمل کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ایک صفت ہی بیان کی گئی ہے، لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، کسی پرواہ ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتے، اور دین سیکھو، عمل کرو۔ عام طور سے دو استاد ہوا کرتے ہیں، ایک استاد علم کا، ایک استاد عمل کا۔ علم کا استاد تو آپ جانتے ہی ہیں، عمل کا استاد جس کو شیخ کہا جاتا ہے، پیر کہا جاتا ہے۔ اور علم اور عمل ان دونوں کا مجموعہ ہی تو دین ہے۔ دینی احکام کے سیکھو، مسائل سیکھو، دینی اسلامی عادتیں سیکھو، اور اس پر اتنی محنت کرو، اتنی محنت کرو کہ جس اچھی عادت کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اگر ہمارے اندر وہ اچھی عادت موجود نہیں ہے تو اس کے بارے میں اتنی مرتبہ سنو، اتنی مرتبہ سنو، اور اپنے اوپر زور ڈال کر اس پر اتنا عمل کرو کہ وہ آپ کی عادت بن جائے۔ جس بری عادت سے روکا ہے، اگر وہ بری عادت ہمارے اندر موجود ہے تو اس کو اتنی بار سنو، اتنی بار سنو، اتنی بار سنو کہ اس سے نفرت ہو جائے، اور پھر ہمت کر کے اس کو چھوڑو، حتیٰ کہ اس سے ہمارے اندر سے وہ نکل جائے اور ہمیں اس سے نفرت ہو جائے۔ اور یہی حال میرے بزرگوں تمام اعمال کا ہے۔ خاندان کی رسموں میں نہیں، خاندان کی رسموں میں نہیں، جو دنیا کر رہی ہے وہ نہیں، جو دین کہتا ہے، جو شریعت کہتی ہے، جو سنت کہتی ہے۔ جی ارے بھائی، تم نے مکان بنایا، اس میں بیٹھک تو بنائی نہیں، عجب کون بنا ہوا بیٹھک؟ اب تو جو بھی مہمان آئے سب اندر ہی بیٹھے ہیں، کوئی پردہ وردہ نہیں۔ جی کس کے پیچھے چلے؟ بھائی برقع نہیں ہے تمہاری بیٹی پر، عجب کون اوڑھ رہا، برقع کون کر رہا، پردہ؟ جی پورے اپنی زندگی کو ٹٹولو، کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، سب باتیں تو یاد نہیں رہے گی، اس میں سے انشاءاللہ بہت کچھ یاد رہے گا، لیکن آج کا پیغام تو یاد رہے گا۔ کیا ہے آج کا پیغام؟ قرآن پر عمل کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی کر کے، اور دین کو مان کر، دین پر عمل کر کے آدمی اللہ کا اتنا پیارا، اتنا محبوب ہو جاتا ہے، ہمیشہ کی راہ، ہمیشہ راہ۔ اور دنیا میں کیا ملے گا؟ انشاءاللہ کبھی دین سیکھو، دین پر عمل کرو، دو استاد بناؤ، ایک علم کا، ایک عمل کا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایک نکاح ہوا، آئیے گواہ، وکیل، لڑکی کا ولی آگے آ جائے۔ گواہ، وکیل، دو گواہ، وکیل، اور جو لڑکی کا باپ، لڑکے کا باپ آگے آ جائے۔
اسے بعد میں بھر لیا جی بھرا ہوا ہے دستخط کرا سب کچھ ہو رہا ہے بہت اچھا وکیل نے اجازت لی گواہوں کے سامنے اجازت لی مہر کتنا 11 لاکھ روپے دیکھا پڑھاؤں الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني أكاثر بكم الأمم او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حسنہ پروین بنت شکیل احمد صاحب بعوض مہر 11,000 روپے آپ کو بیوی بنا کر دی. آپ نے اس کو قبول کیا؟ میں نے اس کو قبول کیا. ایسا کہو میں نے اس کو قبول کیا. حسنہ پروین بنت شکیل احمد بعوض مہر 11,000 روپے آپ کو بیوی بنا کر دی. آپ نے اس کو قبول کیا؟ میں نے قبول کیا. ایسے کہا تھا میں نے اس کو قبول کیا. بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ تو سب سے بڑا ہے, ہر چیز پر قادر ہے, ہر چیز کا مالک ہے, ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے, ہر چیز کے خزانے تیرے قبضے قدرت میں ہیں. اے اللہ تیرے خزانے کبھی ختم یا کم ہونے والے ہیں. اے اللہ تو اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کو سمندروں کے برابر عنایت فرما دے, تو بھی تیرے خزانوں میں اتنی کمی نہ آوے جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے سے اس کے پانی میں کمی آ. اے اللہ تو بڑی طاقت ہے. تیری قدرت میں مٹی اور سونا پیدا کرنا برابر ہے, اور تیری قدرت میں کنکر پتھر اور ہیرا موتی پیدا کرنا برابر ہے. اے اللہ تو بڑا مہربان ہے, سب پر مہربان ہے, بڑی بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے, بلا استحقاق عطا فرماتا ہے, بلا عوض عطا فرماتا ہے, بغیر مانگے عطا فرماتا ہے, بے شمار عطا فرماتا ہے. اے اللہ تو بڑا مہربان ہے.
سب پر مہربان، بڑی بڑی غلطیوں کو معاف فرما، بار بار معاف فرما۔ اے اللہ تیری انہی اچھی صفات کے واسطے سے تجھ سے مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما، ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، دین کے حکموں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ایمان کی لذت اور ایمان کا مزہ ہم کو عطا فرما۔ اے اللہ اپنے وعدوں کا یقین ہم کو عطا فرما، ایمانی صفات ہم کو عطا فرما۔ اے اللہ اپنی صفات کی پہچان ہم کو عطا فرما، اپنی صفات کی معرفت، اپنی صفات کا یقین ہم کو عطا فرما، اپنی محبت و معرفت عطا فرما، اپنا خوف عطا فرما، اتنا خوف جو تمام گناہوں سے روک دے۔ اے اللہ اتنا خوف عطا فرما جو تیری نافرمانیوں سے روک دے۔ اے اللہ اپنے نبی کی محبت عطا فرما، نیک لوگوں کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، ہم سب کو اور کل عالم کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، شکر کرنے والا دل عطا فرما، طاعت اور عبادت میں مشقت برداشت کرنے والا جسم عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا فرم بردار بندہ بنا، ہم سب کو اپنا پرہیزگار بندہ بنا۔ اے اللہ آج تک جتنے گناہ کیے ہیں تمام گناہوں کو معاف فرما، ہر چھوٹا بڑا گناہ معاف فرما، پکی سچی توبہ نصیب فرما، توبہ پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ توبہ پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ تمام گناہوں سے نفرت پیدا فرما، اے اللہ تمام گناہوں سے نفرت پیدا فرما، تمام گناہوں سے حفاظت فرما، نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ایک لمحے کے لیے ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، جیسی بھی کرتے ہیں، جتنی بھی کرتے ہیں اپنے فضل سے قبول فرما، زیادہ سے زیادہ کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، ذکر کرنے اور اچھے طریقے پر اپنی طاعت و عبادت کرنا ہمارے لیے آسان فرما، اس میں ہماری مدد فرما اور اس میں ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ قریب کھوٹی پونجی قبول کرتے ہیں، اے اللہ تو سب سے زیادہ قریب ہے، ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما، ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما، کامل عبادت کا ثواب عطا فرما۔ اے اللہ ساری مخلوق تیری محتاج ہے، تو کسی کا محتاج ہے۔ اے اللہ ساری مخلوق تیری محتاج ہے، تو کسی کا محتاج ہے۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھی سے مانگتے ہیں اور تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں رکھتے۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں اور تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں رکھتے۔ اے اللہ محض اپنے فضل سے، محض اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما، تمام ضرورتیں پوری فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ بڑھاپے بیماری میں جب ہمارے اعضاء بھی ہمارا ساتھ نہ دیں، ہمارے ہاتھ پاؤں بھی ہمارا ساتھ نہ دیں، اے اللہ اس وقت بھی ہماری نصرت فرما، اس وقت ہمیں زیادہ روزی عطا فرما۔ اے اللہ اس وقت بھی ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ ہم سب کو اور ہمارے گھر والوں کو صحت و قوت عطا فرما، تمام بیماریوں سے شفا نصیب فرما، تمام بیماریوں سے شفا نصیب فرما۔ اے اللہ خوشحالی عطا فرما، تنگ دستی سے حفاظت فرما، خوشحالی عطا فرما، تنگ دستی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل سے قرضوں سے سبکدوش فرما۔ اے اللہ تو جانتا ہے قبر توڑ دیتا ہے، آنکھیں جھکا دیتا ہے۔ اے اللہ اپنے فضل سے غیب سے سامان مہیا فرما اور قرضوں سے سبکدوش فرما، قرضوں سے سبکدوش فرما۔ اے اللہ تو دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے اور کوئی بات تجھ پر چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اے اللہ ہم سب کی
اور خصوصاً حاضرین مجلس کی تمام جائز مرادیں پوری فرما، تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، ہر مشکل کو آسان فرما، ہر پریشانی کو دور فرما۔ ایک بگڑی کے بنانے والے، ایک بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے۔ ایک بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے۔ اے قادر مطلق، اے قادر مطلق، اے آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے، اس کو تھامنے اور چلانے والے اور توڑ پھوڑ کر کے دوبارہ بنا دینے والے، اے قادر مطلق، ہر اٹکا ہوا کام بنا دے، ہر اٹکا ہوا کام بنا دے۔ اے اللہ، ہر پریشانی کو دور فرما، اے اللہ، ہر مشکل کو آسان فرما، ہر بگڑا ہوا کام بنا دے، ہر اٹکا ہوا کام بنا دے۔ اے اللہ، اے اللہ، جن کو روزگار کی تلاش ہے ان کو بابرکت حلال روزگار عطا فرما۔ اے اللہ، جن کو روزگار عطا فرمایا ہے اس میں برکت فرما۔ اے اللہ، جن کو مکان کی ضرورت ہے ان کو کشادہ مکان عطا فرما، اور جن کو دکان کی ضرورت ہے ان کو موقع کی دکان عطا فرما۔ جن کو رشتوں کی تلاش ہے ان کو نیک اور نبھا والے رشتے عطا فرما۔ جن کے رشتے طے ہوئے ہیں نہ ان کی نکاح شادی بیاہ کا غیب سے انتظام فرما۔ جن کو اولاد کی تمنا ہے ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، جن کو اولاد عطا کی ہے ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ، دل کی راحت بنا۔ اے اللہ، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دل کی راحت بنا، ان کو ملت کا خادم بنا، ماں باپ کا خادم بنا، ماں باپ کا فرمانبردار بنا۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ان کو آوارہ اور ناکارہ ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ، ان کو آوارہ اور ناکارہ ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ، ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما، چین، سکون، سکینہ نازل فرما، اتفاق، اتحاد پیدا فرما، خصوصاً ماں باپ اور اولاد کے آپسی جھگڑے کو ختم فرما۔ اے اللہ، خصوصاً میاں بیوی کے آپسی جھگڑے ختم فرما۔ اے اللہ، مال، جان، ایمان، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، کسی ظالم کو ہم پر مسلط نہ فرما، کسی بے رحم کو ہم پر مسلط نہ فرما۔ جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں اے اللہ، ان کو ان کا حق عطا فرما، اور جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو باعزت بری فرما، مرتے دم تک دین حق پر قائم فرما۔ اے اللہ، حق اور سچ کو پہچاننے کی سمجھ عطا فرما، اور اس کا اتباع کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، جھوٹ اور باطل اور گمراہی کو پہچاننے کی ہمیں سمجھ عطا فرما، اور اس سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اپنے اپنے مقررہ وقت پر ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ، ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ، ایمان پر خاتمہ فرما۔ موت کی سختی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، بغیر حساب کی جنت الفردوس عطا فرما، جہنم سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، ہم سب کی، پوری امت کی، اے اللہ، ہمارے والدین، ماں باپ کی، بیوی بچوں کی، دوست احباب، اعزاء اقرباء، اساتذہ، مشائخ، اے اللہ، سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ، ہماری طرف سے ان کو بہترین، اپنی شان بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ، خصوصاً ہماری نوجوان نسل پر اپنا فضل فرما، ایمان کی عظمت، دین کی محبت، عظمت ان کے دل میں پیدا فرما، ان برائیوں سے ان کو روکتے جن برائیوں کی طرف یہ دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ اے اللہ، ان برائیوں سے نفرت پیدا فرما۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کا عزت اور غلبہ نصیب فرما۔ اے اللہ، مدارس کی، مساجد کی، مراکز کی حفاظت فرما، جہاں جہاں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے ان کی خصوصی نصرت فرما۔ اے اللہ، ہر وہ خیر تجھ سے مانگتے کہ تیرے نبی نے مانگی ہم کو عطا فرما، ہر اس شر سے پناہ چاہتے جس سے تیرے نبی نے پناہ چاہی ہے، اے اللہ، اس سے ہماری حفاظت فرما۔ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کے حق میں بھی یہ تمام دعائیں قبول فرما، اور جو دعا کے لیے کہتے ہیں ان کے حق میں بھی یہ تمام دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے اور اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول
فرما. آمین آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ اس نکاح کو برکت والا نکاح بنا. اللہ تعالیٰ زوجین کے درمیان الفت و محبت پیدا فرما. دونوں خاندانوں کے درمیان ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے الفت و محبت پیدا فرما. ایک اعلان سماعت فرمائیں. صبح نماز کے فوراً بعد عیدگاہ مدرسے کی مسجد میں حضرت کا مختصر بیان ہوگا.